السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، مجھے ایک بھائی نے ویڈیو کال کی تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ جو ہے یہ سلسلہ اویسیہ یہ کیا چیز ہے، کیا بیعت جو ہے وہ روح کی ہوتی ہے یا جسم کی ہوتی ہے؟ تو اس کے بارے میں کوئی ویڈیو ضرور بنائیے گا۔ میں اس موضوع کو اس لیے لے کے آیا ہوں کہ شاید ان کی طرح کئی اور لوگ بھی اس سوال کے متلاشی ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیعت جو ہے وہ روح کی ہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری زندگی روحانی ہے، روحانی زندگی ہے، رشتہ روحانی ہے، مرشد کے ساتھ تعلق روحانی ہے، مرشد کے لیے مرید جو ہے وہ روحانی اولاد کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی پیر بھائی ہے تو وہ اس کا روحانی بھائی ہے، تو اس لیے یہ سارا کا سارا سفر، یہ ساری کی ساری راہ جو ہے یہ روح کی ہی ہے۔ تو اس کا تعلق بھی روح کے ساتھ ہے، کیونکہ جسم فانی ہے مگر روح جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ روح کو موت نہیں ہے، جسم نے ختم ہونا ہے، جسم نے بوسیدہ ہونا ہے، لیکن روح جو ہے وہ اللہ کا امر ہے اور اس کو فنا نہیں ہے، یہ فنا سے بالا تر ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ جن لوگوں نے کسی کی روحانی بیعت کی، جس طرح حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ آپ پرستار تھے حضرت خضر علیہ السلام کے، کہ آپ کہتے تھے کہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی جستجو ہے، وہی میرے رہبر ہیں اور انہی کا میں مرید ہوں گا۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو اپنا وہ عرفان، وہ علم عطا فرمایا جس کی ان کو تلاش تھی، جس کی جستجو تھی ان کو۔ پھر دوسرا حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، روحانی طور پہ آپ مرید تھے حضرت مولانا روم سرکار کے۔ پھر اسی طرح کئی بزرگان دین کے ایسے واقعات ہیں، جس طرح حضرت اویس کرنی سرکار قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر تو ملاقات نہیں ہوئی، 2 دفعہ حالانکہ آپ گئے ملنے کے لیے، لیکن آپ جو ہے وہ کسی وجہ سے نہ مل سکے، ماں کی خدمت کی وجہ سے آپ کو ملنا جو ہے وہ ان کے مقسوم میں نہیں تھا ظاہری طور پہ، لیکن باطنی طور پہ آپ کا رابطہ جو ہے وہ اس قدر رابطہ تھا کہ شاید کائنات میں کسی کو یہ چیز نصیب ہوئی ہو۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ وہ کس کو کون سی چیز عطا کرتا ہے، کون سا درجہ عطا کرتا ہے، یہ فیصلے اللہ کے ہیں۔ اس میں ہمارا کوئی یا عقل کا یا علم کا کوئی دخل نہیں، اللہ کی ذات اس کو بہتر جانتی ہے۔ تو ایسے کئی واقعات ہیں کہ جن لوگوں نے کسی بزرگ سے روحانی فیض حاصل کیا، جس طرح امام ابوالحسن خرقانی 12 سال تک بایزید بسطامی کے مزار پہ جاتے رہے، حالانکہ وہ بظاہر کسی کے بیعت نہیں تھے، لیکن روح نے تسلیم کر لیا تھا، روح کا ایمان ان کے اوپر تھا بایزید بسطامی کے۔ تو آپ 12 میل دور جو ہے سفر کر کے جاتے تھے، اور جب مزار سے واپس آتے تو الٹے قدم آتے تھے، آپ پیچھا نہیں کر کے آتے تھے تاکہ میری وجہ سے مزار کی بے ادبی نہ ہو۔ تو آپ کو بھی بایزید بسطامی سے وہی فیض ملا۔ اسی طرح یہ ساری کی ساری روحانی بیعت تھی، روحانی بیعت ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے پھر معیار ان لوگوں جیسا چاہیے جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ سوز غم کا، سوز جستجو کا، ذوق سفر کا معیار پھر اقبال جیسا ہو، طلب پھر امام ابوالحسن خرقانی جیسی ہو، طلب پھر جو ہے وہ حضرت ابراہیم بن ادم جیسی ہو، حضرت اویس کرنی جیسا سوز ہو، تو پھر فیض لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ہر انسان یہ کہے کہ میں جی اب روحانی فیض ہی لوں گا تو ظاہری میں کسی کا بیعت نہیں ہوں گا، تو ظاہری بیعت کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے۔ ظاہری بیعت کرنے کے بعد جو انسان پہ وہ اسرار کھلتے ہیں، جو مرشد کی تربیت اور صحبت میں رہ کر جو انسان مجاہدہ اور ریاضت کرتا ہے اپنے نفس کے ساتھ، جو تربیت اس کی ایک مرشد کر رہا ہوتا ہے، رہبر کر رہا ہوتا ہے، وہ تربیت جو ہے وہ انسان خود اپنے آپ کی تربیت نہیں کر سکتا۔ کسی بھی کام کو سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اس فارمولے میں پہلے جانا پڑتا ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ کسی چیز سے منسلک ہے تو وہ کہے جی مجھے جی یہ کام خود ساختہ ہی کرنا آ جائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی پراسی ضرور ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جن کو لوگ کہہ دیتے ہیں کسی مجمع میں محفل میں بیٹھ کے کہ تم سارے کے سارے میرے مرید ہو، ایسی بیعت کی کوئی وقت نہیں ہے، ایسی بیعت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بیعت کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک عہد لیا جاتا ہے، ایک اقرار لیا جاتا ہے، توبہ ہوتی ہے در حقیقت
اپنے مرشد کو گواہ بنا کے اس کے ہاتھوں کے اوپر توبہ ہوتی ہے، وہ گواہی لیتا ہے، وہ محشر کے دن وہ گواہی دینے والا شخص موجود ہوتا ہے کہ ہاں اس شخص نے میرے ہاتھ پہ اے رب تیرے لیے توبہ کی تھی، یہ تائب ہو کے آیا تھا اور فقط تیرے لیے یہ بیعت ہونے آیا تھا۔ اس لیے بیعت کے اس مسئلے کو پہلے سمجھیں، پھر وہ مرشد کامل جو ہے وہ اپنا شجرہ شریف اس کو دیتے ہیں، جس پہ تمام بزرگان دین جس کے وہ مرید ہوئے، پھر ان کے پیر و مرشد، پھر ان کے یہ چلتے چلتے سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ تو بیعت کا ایک پروسیس، ایک سسٹم ہے پورا، پھر وہ کسی نہ کسی طریقت کے کسی سلسلے سے وابستہ ہوتا ہے، وہ قادری چشتی سلسلے سے نسبت ہے، سہروردی سے ہے، نقش بندی سے ہے یا چشتی سلسلے سے ہے، وہ جس بھی سلسلے سے اس کی نسبت ہے، پھر وہ اپنے بڑوں کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میری نسبت جو ہے روحانی نسبت کس سلسلے سے منسوب ہے، اور اس سلسلے کے ذکر و اذکار کے کچھ آداب ہوتے ہیں، جیسے جیسے وہ شیخ جو ہیں جن سے آپ مرید ہوتے ہیں وہ آپ کو تربیت کرتے ہیں، جو آپ کو حکم کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مرید ہو گیا ہوں تو اب کسی مزار پہ نہیں جا سکتا، کسی ہستی سے مل نہیں سکتا، آپ جہاں چاہے جا سکتے ہیں، اس پہ کوئی آپ پہ گناہ صادر نہیں ہوتا، گناہ کا کوئی اطلاق نہیں ہے، بشرطے کہ آپ جس کے بھی پاس گئے ہیں، آپ کی وہ جانا، وہ طلب، وہ ذوق سفر جو ہے وہ فقط اللہ کے لیے، محبت برائے اللہ اگر ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کسی کے پاس بھی جا سکتے ہیں، کسی بھی سلسلے سے آپ فیض لے سکتے ہیں، کوئی بھی بزرگ آپ کو فیض دے سکتا ہے، لیکن مرید کے ذہن میں یہی چیز ہو کہ یہاں سے اگر مجھے جو بھی نصیب ہوا ہے وہ میرے مرشد کی وجہ سے ہوا ہے، میرے پیر و مرشد کے سوا کچھ بھی مجھے میسر نہیں ہوا، یہ سارے کا سارا رول جو ہے وہ میرے مرشد باغ کا ہی ہے، انہی کے توسل سے مجھے یہ مل رہا ہے، خواہ آپ کو کسی سے بھی کوئی فیض ملتا ہے، کسی بھی بزرگ سے آپ کی کوئی عقیدت ہے، آپ یہ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں کسی سے بھی اگر محبت کرتے ہیں تو اس محبت سے کریں گے جیسے آپ اپنے شیخ سے محبت کرتے ہیں، اسی قدر ان کا ادب اور احترام کریں جس طرح آپ اپنے پیر و مرشد کا ادب کرتے ہیں، جس طرح اپنے پیر و مرشد کا احترام کرتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی چیز روحانی طور پہ آپ کو کوئی چیز نصیب ہوتی ہے تو اس کو اپنی عقل سے، اپنے علم، اپنے مجاہدے، ریاضت، عبادت سے منسوب مت کریں، یہی خیال ہو کہ یہ میرے مرشد کی طرف سے مجھے یہ چیز عطا ہوئی ہے، اس کے پیچھے میرے شیخ کا ہی رول ہے، کیونکہ وراثت ہمیشہ اپنے ہی باپ کی منتقل ہوتی ہے، نہ چچا کی ہوتی ہے، نہ تایا کی ہوتی ہے، نہ دادا کی وراثت جو آپ کے نام منتقل ہوتی ہے، ہمیشہ اپنے باپ کی وراثت ہی انسان کو منتقل ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ چیز لے کے آیا تھا کہ روحانی بیعت کیا چیز ہے، اور کیا کوئی کسی سے روحانی بیعت لے سکتا ہے؟ روحانی بیعت کسی سے بھی لی جا سکتی ہے، کسی سے بھی اس کائنات میں، خواہ مولا علی سرکار ہیں، امام حسن و حسین ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ صدق کامل ہو، اور جب آپ ان کے روحانی طور پہ بیعت ہوں گے تو اس کی سیدھی سیدھی سند ہے، آپ کے کردار میں ان کا عمل داخل شروع ہو جائے گا، ان کا عرفان، ان کا عمل، ان کی سیرت آپ کو کنورٹ ہونی شروع ہو جائے گی، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کا روحانی بیعت ہوں۔ بیعت یک طرفہ نہیں ہوتی، جس کو آپ پکار رہے ہیں پہلے یہ دیکھیں کہ اس نے بھی آپ کو قبول کیا ہے کہ نہیں۔ آج بھی کروڑوں لوگ ایسے امام حسین کرنے والے ہیں، یہ دیکھیں کہ امام حسین نے بھی قبول کیا کہ نہیں، کیا ان کا یہ راستہ تھا، ان کی یہ تعلیمات ہیں، ان کا یہ مذہب، ان کا یہ مسلک، ان کا یہ دین، ان کا ایمان، ان کا راستہ ہے، ان کا سفر ہے۔ اس لیے اصل یہ چیز ہوتی ہے کہ قبول کرنے والے نے قبول کیا کہ نہیں کیا۔ میں لاکھ کہتا پھروں کہ میری چشتی سلسلے سے نسبت ہے، اگر مجھے چشتی سلسلے نے ہی قبول نہیں کیا تو میرے چشتی اپنے آپ کو کہلوانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں چشتی ہوں۔ وہ راستہ کسی کو قبول بھی کر رہا ہے کہ نہیں، اس راستے کا کوئی دل بھی ہے کہ نہیں، اور دل ہے تو چالو بھی ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے روحانی بیعت یہ ہے کہ اس بزرگ کا، اس ہستی کا
جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے روحانی سطح پہ، اگر اس کا علم، اس کا عرفان، اس کا عمل آپ کو مل جاتا ہے تو آپ اس کے روحانی مرید ہیں۔ اور وہ لوگ جو کسی کے جسم تک مرید ہیں، کسی کے جسم کو دیکھ کے، مرشد کے جسم کو دیکھا کہ اس نے یہ لباس پہنا ہوا ہے، آپ نے اپنا حلیہ ویسا کر لیا، تو اس ظاہری اور رسمی بیعت کی کوئی وقت نہیں ہے۔ جب تک آپ کی روح اس کی روح کی غلام نہ ہوگی، اپنے باطن کو سنوارنے کی کوشش کریں، اس ظاہر کے پیچھے مت بھاگیں، اس ظاہر سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ بروز محشر جب قبروں سے مردے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، دوبارہ اللہ کی ذات جب لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گی تو انسانوں کے ظاہر سے نہیں اٹھائے گی، انسانوں کے باطن سے قبروں میں سے اٹھائے گی۔ اس وقت انسانوں کے باطن اٹھیں گے قبروں سے۔ وہ باطن وہی ہوگا جنہوں نے اس زندگی میں رہ کے جس طرح اپنے باطن کی اصلاح کی، اپنے باطن کو سنوارا۔ اسی لیے مجھے مولا علی سرکار کا وہ فرمان بھی اسی بارے میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ظاہر کو ترک کر اور باطن کی طرف توجہ دے، ظاہر کو ترک کر اور باطن کی طرف توجہ دے۔ یہ بہت بڑے راز کی بات ہے اگر کسی کو سمجھ آئے تو۔ اس لیے آپ لوگ جو لوگوں کے ظاہر دیکھ کے کہ انہوں نے صورتیں کیسی بنا رکھی ہیں اور اندر کھاتے ان کے چکر کیا چل رہے ہیں، کس طرح کے ان کے کردار اور معاملات ہیں، تو ان سے بدگمان مت ہوں۔ وہ عدل کا فیصلہ ہوگا جب قبروں سے مردوں کو اٹھایا جائے گا دوبارہ، اس وقت یہ ظاہر ختم ہو جائیں گے۔ جو داڑیاں آپ کو دکھائی نہیں دے رہی، کچھ لوگ اس وقت داڑیوں کی حالت میں باہر نکلیں گے، اور کچھ، ساری نہیں میں کہہ رہا، کچھ داڑیاں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہیں اس وقت بغیر داڑیوں کے باہر نکلیں گے۔ اس وقت عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوگا، عملوں کا دار و مدار باطنوں پر ہوگا کہ باطن اس کا کیسا ہے۔ اس لیے مولا علی کا یہ فرمان ہے کہ ظاہر کو ترک کر اور اپنے باطن کی طرف توجہ دے۔ حضرت جنید بغدادی سرکار کا واقعہ کشف المحجوب میں داتا صاحب نے فرمایا ہے، اور یہ تذکرۃ الاولیاء میں بھی ہے کہ ایک دفعہ آپ چل رہے تھے، کسی سفر میں تھے، تو پیچھے آپ کا مرید بھی چل رہا تھا، جہاں جہاں آپ قدم رکھتے تھے مرید بھی اسی طرح نقل اتارتے ہوئے آپ کے قدموں کے اوپر وہ قدم رکھتے ہوئے اسی طرح وہ چل رہا تھا، پیروی کرتے ہوئے۔ تو حضرت جنید بغدادی سرکار کو خبر ہو گئی کہ یہ میرا مرید جو ہے وہ میری پیچھے نقل کر رہا ہے۔ تو آپ نے رک کر مخاطب ہو کے اس مرید سے فرمایا کہ اگر جنید بغدادی کے جسم کی کھال بھی اتار کر تم کو پہنا دی جائے تو تم جنید بغدادی نہیں ہو سکتے، جب تک کہ تمہارا باطن جنید بغدادی جیسا نہ ہو، جب تک تمہارا حال تمہارا باطن جنید بغدادی جیسا نہ ہو۔ ایسا کرنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چاہے میرے جسم کی کھال بھی تمہیں پہنا دی جائے۔ تو اس لیے وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کے اندر رہ کر زندگی بسر کی، اس سے باہر نہیں نکلے، وہی لوگ در حقیقت اہل فقر ہیں، وہی صاحب ایمان ہیں، وہی صاحب مسلمان ہیں۔ کیونکہ اسلام حضور کی ذات پاک سے باہر کوئی اسلام نہیں ہے۔ اگر اسلام کو دیکھنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں۔ آپ کی زندگی کے بغیر کوئی اسلام نہیں ہے، آپ کی ذات ہی اسلام ہے، آپ کا وجود ہی اسلام ہے، آپ کا وجود ہی سراپا خیر ہے، سراپا سلامتی ہے، سراپا فضل ہے، سراپا رحمت ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور اگر آپ شب بیداریاں بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی کا بازار بھی گرم کر رکھا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے وہ ساری چیزیں قبر میں ہی رہ جائیں گی۔ جب آپ اٹھیں گے وہ کچھ اور ہی چیز لے کے اٹھیں گے۔ تو اس لیے اپنے آپ کی اصلاح کیجیے اور اپنے ارد گرد لوگوں کو سکون دیں اور آسانیاں بانٹیں۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے اور فتنوں کا دور ہے اس وقت۔ صحیح اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اس اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کیجیے، وگرنہ یہ فتنے اس وقت جو ہے آپ کے اسلام کے اندر بہت سے لوگ ایسے داخل کروائے جا رہے ہیں جو آپ کو اسلام کے لبادے میں
کوئی اور ہی دین آپ کو آگے لے کے آ رہے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سوا، کردار کے سوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سوا کوئی اسلام نہیں ہے۔ ان کو سٹڈی کریں، ان کے غلاموں کی زندگیوں کو سٹڈی کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور دوسرا، اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس سے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔